اچھا عثمان صاحب، یہ جیسے ہم نے کہا کہ جدیدیت نے انسان کو انفرادیت پسند بنا دیا ہے، تو انسان سے جو تعلق ٹوٹ گیا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ہمیں کن عوامل کی طرف اور کون سے پریکاشن لینی چاہیے؟ اچھا، اس کے لیے یہ پہلا جو سجاد کا جواب تھا اس کا بھی یہ تھا کہ جو ہماری روایت میں یا ہمارے ٹریڈیشن میں جو بنیادی اقدار ہیں، ٹھیک، ان اقدار کو ہم جتنا زیادہ پریویل کریں گے یا ان اقدار پر ہم جتنے زیادہ کاربند ہوں گے، اتنا زیادہ ہم جدیدیت کی اچھی چیزیں بھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی اور کچھ چیزوں کو ہم انجوائے کر رہے ہیں اور ان سے ہم بینیفٹ بھی لے رہے ہیں. ہم اس کو علی الاطلاق رد نہیں کر رہے، بلکہ وہی والا پرنسپل جو ہماری روایت میں ہمیشہ سے استعمال ہوتا ہے کہ وہ خذ ما صفا و دع ما قدر کے اصول پر جو چیز ہماری بنیادی اقدار کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اس کو ہم لیں گے اور جو نہیں رکھتی اس کو ہم چھوڑیں گے. تو آج کے دور میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مذہب سے، مذہبی اقدار سے، مذہبی اخلاقیات سے جڑنا چاہیے اور روایتی پرنسپلز کو ان ایسنس ہمیں اپنی لائف میں اس کو رکھنا چاہیے. یعنی یوں کہہ لیں کہ ہم فکری طور پر اگر خدا سے جڑے رہیں یا فکری طور پر ہم اپنی روایت سے جڑے رہیں تو عملی طور پہ وہ فکر ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی رستہ دکھاتی ہے. جیسے ہی ہمارا فکری رابطہ ٹوٹتا ہے اور ویسے ہی ہم عملی طور پہ بھی پھر اس سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر اس میں پھنس جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی فکر کو، ہمیں اپنے اخلاقی نظام کو اور اخلاقی روایات کو ہمیشہ اس پہ کاربند رہنا چاہیے. وہ لوگ جو یہ سوچتے تھے کہ سوچنا نہیں ہے، تو ایسے بہت سارے لوگ ہمارے آج کے ماحول میں، تو ایسے لوگوں کو جو سوچتے ہیں کہ سوچنا نہیں، تو وہ سوچ تو رہے ہیں. ہاں، تو ان کو پازیٹیو ڈائریکشن دینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاں، دیکھیں بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سوچتے نہیں ہیں. اچھا، یہی بات اس وقت وہ صرف معتزلہ پر تنقید نہیں کر رہے تھے، وہ اشاعرہ پر بھی تنقید کرتے تھے. امام اشعری جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب، ان کا رسالہ ہے الرسالہ فی استحسان خوض فی الکلام، اس میں انہوں نے یہی اسی طرح کی دلیل دی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ علم الکلام نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ہر وہ چیز جس کے بارے میں اسلام کچھ نہیں کہتا اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، تو اسلام میں یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ علم الکلام پہ تنقید کریں. تو یہ تو اپنے ہی اصول کہ ہمیں بدعت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں وہ بات ایجاد نہیں کرنی چاہیے جو کہ نہیں لکھی ہو، تو یہ وہی بات کر رہے ہیں خود بھی. تو انہوں نے بھی یہی ان کے اوپر کہ یہ سیلف کنٹراڈکٹری تھاٹ ہے. تو آج بھی ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہی سوچتے ہیں کہ بس ہمیں سوچ سے کام نہیں لینا چاہیے، اور لیکن وہ سوچ سے ہی کام لے رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ پھر اپنا دائرہ بند کرتے ہیں، اس بند دائرے کے اندر پھر گھٹن پیدا ہوتی ہے. پھر ہمیں لگتا ہے کہ روایت جو ہے وہ فرسودگی کا نام ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ روایت پشمردگی کا نام ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ روایت کسی جامد چیز کا نام ہے، کسی اسٹیٹک چیز کا نام ہے، کہ جبکہ ایسا نہیں ہے. روایت تو ہمیں جدیدیت سکھاتی ہے. جدیدیت اس معنی میں کہ وہ رینیول کے لیے ہمیشہ ہمیں تازگی دیتی ہے، پرنسپل دیتی ہے جس سے ہم چیزوں کو تازگی فراہم کرتے رہتے ہیں.